अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। कामरान खान साहब निजी मसरूफियत की वजह से मौजूद नहीं, लिहाजा आज प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। सिंध के शहर जैकबाबाद में गुज़िश्ता रोज़ एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया। नैब सक्खर के अफसरान की एक टीम ने करप्शन केस से मतलूब पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई मुशीर महकमा जेल खानाजात एजाज जाकरानी की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर छापा मारा। नैब टीम में लेडी पुलिस एहलकार भी शामिल थीं। एजाज जाकरानी घर पर मौजूद नहीं थे, इसलिए वारंट गिरफ्तारी की तामील नहीं कराई जा सकी, लेकिन इस मौके पर लोगों के एक हुजूम ने नैब टीम पर बाकायदा हमला कर दिया। नैब तर्जुमान के मुताबिक घर के बाहर मौजूद जो अफराद थे, न सिर्फ नैब टीम की कार्रवाई में वो रुकावट डाल रहे थे, बल्कि टीम के मेंबरान को उन्होंने तशद्दुद का निशाना भी बनाया, जिसके नतीजे में नैब के कुछ मेंबरान जख्मी हुए, साथ ही टीम की 3 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। नैब तर्जुमान ने कहा है कि इस कार्रवाई के लिए SSP जैकबाबाद और जैकबाबाद पुलिस ने नैब टीम के साथ किसी किस्म का कोई ताउन नहीं किया। दूसरी तरफ एजाज जाकरानी के साहबजादे राफे जाकरानी हैं, जिन्होंने नैब टीम की कार्रवाई को दादागिरी और बदमाशी करार दिया है। उन्होंने कहा कि एक बार कराची में भी ऐसा छापा मार चुके हैं और ऐसे ही हमारे जियाले सामने आए थे। छापो ना है, पेरी गाल है, दादागिरी है, बदमाशी है। अगर करन था रेड तो मुखे तो सर्च वारंट आने दियो, काथे आ तो कोई भी मुखे ऑर्डर दियो, छापे जो ऑर्डर दियो ना, तो वट कोई ऑर्डर आ ना, तो वट शायद तो दादागिरी करे, बदमाशी करे, ये कंहिंजे घर ते अचो था। हिते असांजे घर जे बाहर नैब जा 3 मोबाइल ऑफिसर ईंदा और असांजे घर में घुसण जी कोशिश कंदा। कोशिश कयो अथनि, असां दाख़िल थियण न ॾिनो आहे घर जे अंदरि, असां सिधो ऑफिस में हिननि जे 3 ऑफिसरनि खे खणी वियूं। हिकु दफ़ा कराची में हे छापो हणी चुका आहिनि, ईअं ई असांजा जियाला अची चुका आहिनि। असां कोई अगरि असां करप्शन कई आहे त पोइ 3 साल में असां ते करप्शन साबित छो नथो थिए? अगरि असां करप्ट आहियूं, अगरि असां अरबे खरबे असां कयनि त तव्हां असां ते साबित करो। ईअं ई तव्हां बदमाशी करे, दादागिरी करे असांजे घर जे ॿाहिरि कीअं था अचो? अब चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और DG नैब सक्खर को हिदायत की है कि मामले के तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखकर इंक्वायरी की जाए। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे खुसूसी इख्तियार खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। इख्तियार खोकर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। एक तो अभी आपने सुना कि जो राफे जाकरानी साहब जिस लबो लहजे में बात कर रहे थे, ये सबसे बड़ी बात तो है कि तर्जुमान नैब ये कहते हैं कि जैकबाबाद पुलिस की टीम ने कोई ताउन किया ही नहीं हमारे साथ। हुआ कैसे ये वाक़या? जी बिल्कुल मसूद साहब, ये अहम बात है। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि नैब टीम ने जैकबाबाद पहुंचने से पहले बाकायदा SSP जैकबाबाद से बातचीत की थी और उसके बाद जब वो जैकबाबाद पहुंचे तो जो मुतल्लिका थाना है वहाँ भी गए और उनसे बैकअप सपोर्ट मांगे, ताकि उनको अंदाज़ा था कि शायद कोई इतना बड़ा वाक़या पेश आ जाए या कोई रेजिस्टेंस आए, क्योंकि नैब के साथ अक्सर ऐसे जो वाक़यात पेश आते रहते हैं। तो लेकिन जब नैब टीम वहाँ पहुँची जाकरानी साहब के घर पे, तो पुलिस की कोई सपोर्ट नहीं आई, यानी जैकबाबाद पुलिस की कोई सपोर्ट नहीं। नैब की टीम की अपनी जो सिक्योरिटी के साथ जो सक्खर से आई थी टीमें, वो उनके साथ थी और वो वही उनकी सपोर्ट में थी। लेकिन वो मोब इतना जमे गफ़ीर था, लोगों का मजमा बहुत बड़ा था, तो ज़ाहिर है उनके कंट्रोल से वो बहुत बाहर था। और दूसरी बात यह है कि हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो जैकबाबाद पुलिस है वो कुछ मोबाइल्स आई थी, लेकिन वो जाकरानी के घर पर नहीं आई, वो दीगर जो सड़कें हैं उनके बाहर वाले इलाके में वो खड़ी रही और वो ये सारा ऐसा आप कह सकते हैं कि तमाशा देखती रही, जो कुछ ये सारा होता रहा उसको वो तमाशा देखती रही वो। और जैसे कि उनके साहबजादे कह रहे हैं कि कराची में भी एक बार कोशिश की थी और यही सब कुछ नैब के साथ यहाँ पर भी हुआ था, तो ये सूरत हाल है। ये इल्ज़ामात क्या हैं और वो केस क्या है जिस पर एजाज जाकरानी साहब की गिरफ्तारी मतलूब है नैब को? जी मसूद साहब, ये जो केस है वो बेसिकली महकमा तालीम का एक मंसूबा है, एजुकेशन रिफॉर्म्स प्रोग्राम, उसके तहत काफ़ी मंसूबे हैं जो काम है जो जैकबाबाद में हुए, जिसमें स्कूलों की तामीर है और काफ़ी ख़रीदारी है। तो वो इल्ज़ाम ये है कि वो जो ठेके हैं वो ठेके एजाज जाकरानी साहब की मर्ज़ी से मुख्तलिफ लोगों को, ठेकेदारों को दिए गए थे और ठेकेदारों के अकाउंट से बड़ी बड़ी रकूम जो हैं वो एजाज जाकरानी साहब और उनके जो फ्रंट मेन हैं उनके अकाउंट्स में मुंतकिल हुई हैं। ये मेन इल्ज़ाम ये है। और दूसरी बात यह है कि एजाज जाकरानी साहब के खिलाफ 2 नैब रेफरेंस पहले ही नैब अदालतों में ज़ेर समाअत है। एक उनमें तकरीबन 73 करोड़ रुपए का
اثاثے ناجائز مطلب آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے کا ریفرنس ہے، اور دوسرا 31 کروڑ روپے کا جو ہے نا وہ کیرپور میں مشینری جو ہے سرکاری مشینری میں فراڈ کرنے کا ریفرنس ہے، وہ بھی زیر سماعت ہے۔ اور اس وقت ان دونوں ریفرنس میں اعجاز اکرانی ضمانت پر ہے، اور یہ جو انویسٹیگیشن ہو رہی ہے جس کے لیے چھاپا مارا گیا، یہ انویسٹیگیشن کی سٹیج پر ہے، اس پر بھی وہ ضمانت پہ تھے، لیکن پچھلے جمعے کو ان کی ضمانت ہائی کورٹ کراچی نے منسوخ کی تھی، اس کے بعد نیب نے یہ چھاپا مارا اور اس کی گرفتاری کے لیے یہ کارروائی کی۔ اچھا، اب یہ چیئرمین نیب نے اس کا نوٹس تو لے لیا ہے اور رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، کیا اتنا کافی ہوگا یا نیب جو ہے وہ مزید کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں اس واقعے کے بعد؟ یہ اطلاعات یہ ہیں، ایک تو چیئرمین نیب نے جو ڈائریکٹر جنرل نیب سکھر ہے اس کو انکوائری آفیسر مقرر کیا ہے اس سارے واقعے کا کہ ان کی انکوائری رپورٹ دی جائے، تو اس انکوائری رپورٹ کے بنیاد پر جو پولیس ہے جیک آباد پولیس، ایس ایس پی جیک آباد، ان کے خلاف بھی کارروائی کی سفارش کی جائے گی یقیناً آئی جی سندھ کو یا جو بھی متعلقہ حکام ہوں گے ان کے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ایف آئی آر کاٹی جا رہی ہے، ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ایف آئی آر کاٹی جا چکی ہے جیک آباد کے تھانے پر اس سارے واقعے کی نامعلوم افراد کے خلاف، تو اس ایف آئی آر کی بنیاد پر جو کارروائی اب کیا ہوتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے، لیکن معاملہ ایف آئی آر وہی پولیس سندھ حکومت کی ہے اور ان کے پاس ہی ایف آئی آر ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن ابھی تک وہ سامنے نہیں لائے گئے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اختیار کھوکر صاحب، گفتگو آپ نے سنی۔ ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، میگا منی لانڈرنگ کیس، 14 ریفرنسز اس میں ہیں اور 5 ریفرنس ایسے ہیں جس میں آصف علی زرداری صاحب باقاعدہ نامزد ہیں بطور ملزم، اور 10 ماہ کے بعد آصف علی زرداری صاحب آج نیب عدالت میں پیش ہوئے، منظر عام پر آئے، کچھ انہوں نے گفتگو بھی کی۔ ایک بریک کے بعد اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اسلام آباد کی احتساب عدالت میں 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کے کیس میں پیش ہوئے۔ پچھلے 10 ماہ میں یہ پہلی بار تھا کہ سابق صدر آصف علی زرداری احتساب عدالت کے کسی بھی کیس میں ذاتی طور پر پیش ہوئے ہوں۔ آصف علی زرداری نے بطور ملزم آج عدالت میں حاضری لگائی۔ فاروق ایچ نائک نے آصف علی زرداری کی جانب سے وکالت نامہ جمع کرایا۔ اس موقع پر طلبی کے باوجود ریفرنس کے شریک ملزم آصف علی زرداری کے ذاتی اسٹینوگرافر اور مبینہ فرنٹ مین مشتاق احمد کی عدم پیشی پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا۔ نیب حکام نے بتایا کہ شریک ملزم مشتاق احمد بیرون ملک فرار ہو گیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کو ریفرنس کی کاپیاں فراہم کرنے کا کہا، ساتھ ہی نیب کو ہدایت کی کہ مشتاق احمد کو دوبارہ نوٹس کرے۔ اس کیس کی اگلی سماعت 27 جولائی کو ہوگی۔ نیب کا الزام ہے کہ رشوت اور کک بیکس کی رقوم جعلی بینک اکاؤنٹ سے وصول کی گئی۔ اس رقم سے کراچی میں بلاول ہاؤس کے اطراف میں آصف زرداری کے لیے قیمتی جائیدادیں خریدی گئیں، جبکہ رقم کی ٹرانزیکشن آصف علی زرداری کے ذاتی اسٹینوگرافر مشتاق احمد کے سمٹ بینک کے اکاؤنٹ سے ہوئی۔ ریفرنس کے مطابق آصف علی زرداری نے اسی مشکوک ٹرانزیکشن سے اپنے نام پر کلفٹن کراچی میں گھر خریدا اور ایوان صدر کا اسٹینوگرافر مشتاق احمد آصف علی زرداری کا بے نامی دار تھا، جو تمام مشکوک ٹرانزیکشنز اور رقوم کی ہیرا پھیری کرتا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ ابھی تک نیب نے جعلی بینک اکاؤنٹس میگا منی لانڈرنگ اسکینڈل سے متعلق 45 مقدمات تشکیل دیے ہیں، 14 ریفرنس بھی دائر کر چکا ہے، جن میں 5 ریفرنس میں آصف علی زرداری براہ راست ملزم نامزد ہیں۔ آج کی اس تمام صورتحال کی تفصیل جانیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی عامر سعید عباسی۔ عامر، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ عامر، 5 ریفرنسز ایسے ہیں جس میں آصف علی زرداری صاحب باقاعدہ ملزم نامزد ہیں 14 میں سے۔ یہ بتائیں کہ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ آصف علی زرداری ذاتی طور پر پیش ہوئے، احوال کیا تھا آج کی سماعت کا؟ مسعود صاحب، آج اسلام آباد کی احتساب عدالت نمبر 3 کے جج سید اصغر علی نے جب جو 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کی ریفرنس کی سماعت شروع کی تو آج پہلی سماعت تھی، اور پہلی سماعت کے اوپر اٹینڈنس پریکیور کی جاتی ہے، حاضری یقینی بنائی جاتی ہے۔ یہ ریسنٹلی ریفرنس فائل ہوا تھا، تو اس میں 2 ہی ملزم ہیں، ایک آصف علی زرداری خود ہیں اور دوسرے ان کے ساتھ ان کے اسٹینوگرافر مشتاق احمد ہیں۔ تو لہٰذا آج اس ریفرنس میں ان کی حاضری اس لیے ضروری تھی کیونکہ پہلی تاریخ تھی اور اس میں ملزم کی حاضری یقینی بنانا ضروری ہوتی ہے، اور یہی ہوا کہ نیب نے استدعا بھی کی کہ جو غیر حاضر ملزم ہے مشتاق احمد، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے جائیں، لیکن احتساب عدالت نے کہا کہ کیونکہ نوٹسز جو ہیں وہ جب سرو ہوئے تو اس میں بتایا گیا کہ جو ان کے تمام پتے تھے جس میں اسلام آباد کی ان کی رہائش گاہ ہے وہاں پر تو نوٹس سرو ہوا، لیکن جو ان کی کراچی اور
جو جام شورو کی رہائش گاہ ہے وہاں پر نوٹس سرو نہیں ہوئے، جس کے بعد احتساب عدالت نے تمام پتوں پر ان کے نوٹس سرو کرنے کا حکم دیا، اور جبکہ آصف علی زرداری کو جو ریفرنس کی کاپی ہے وہ فراہم کر دی گئی ہے تاکہ مزید کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تاہم نیب نے یہ ضرور بتایا عدالت کو کہ جو مشتاق احمد ہے وہ جب سال 2015 میں ہی جب فیک بینک اکاؤنٹس کی کچھ انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی تھی اسی وقت ہی بیرون ملک فرار ہو گیا تھا۔ تاہم عدالت نے کہا کہ کیونکہ ہم نے قانون کے مطابق آگے بڑھنا ہے تو لہٰذا ایک مرتبہ ان کے تمام پتوں پر نوٹس جاری کرنے ضروری ہیں، اس کے بعد پھر عدالت فیصلہ کرے گی۔ لہٰذا یہ ریفرنس کیونکہ نیا تھا اس میں آصف علی زرداری کی حاضری یقینی بنانا ضروری تھی، جبکہ دیگر جو 4 ریفرنسز جو پہلے سے چل رہے ہیں اس میں آصف علی زرداری پہلی مرتبہ پیش ہوتے رہے، فرد جرم عائد ہوتی رہی، اب اس میں شہادتیں چل رہی ہیں تو شہادتوں کے موقع پر کیونکہ جرا ہوتی ہے، کوسچن آنسرز ہوتے ہیں وکلا کے، لہٰذا اس موقع پر عدالت نے آصف علی زرداری کو حاضری سے استثناء دے دیا ہے ان کی بیماری کی وجہ سے اور کرونا کی وجہ سے، لیکن اس ریفرنس میں کیونکہ پہلی تاریخ تھی اس لیے آصف علی زرداری کو حاضری یقینی بنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اب ممکن یہی ہے کہ جیسے پہلے 4 ریفرنس میں ہوتا رہا آصف علی زرداری پیش ہو گئی اور آگے شاید ان کو استثناء حاصل ہو جائے، یا اس دفعہ ایسا نہیں ہوگا؟ جی بالکل، کیونکہ عدالت اس مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھانا چاہتی ہے اور جلد سے جلد مقدمے کا ٹرائل مکمل کر کے اس پر جو بھی قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا وہ کرنا چاہتی ہے، لہٰذا حیصل نہیں کریٹ کرنا چاہتی عدالت میں، کیونکہ جب بھی آصف علی زرداری آتے ہیں، آج بھی وہ آئے تو ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کے رہنما بھی آتے ہیں، لائرز کا ایک بڑا گروپ آتا ہے اور ان سے ملنا چاہتے ہیں، لہٰذا عدالتی جو کارروائی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت میں زیادہ رش نہ ہو اور جو قانون کے مطابق کارروائی ہے ان کے جو پلیڈر ہیں، ان کے نمائندے ہیں یا ان کے وکیل ہیں وہ جو گواہ ہے اس پر جرا کریں، لہٰذا یہی صورتحال ہوگی اس کیس میں بھی، کیونکہ عدالتی کارروائی کو مزید تیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آصف علی زرداری اگر نہ بھی پیش ہوں تو ان کے وکلا پیش ہو کر جرا کر سکتے ہیں، جس کے بعد جلد سے جلد ان مقدمات کا ٹرائل جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچے گا، یہی کوشش کی جا رہی ہے احتساب عدالت۔ اچھا، جو باقی ریفرنس پہلے سے چل رہے ہیں جس میں آصف علی زرداری صاحب براہ راست ملزم نامزد ہیں، ان کی پروگریس کیا ہے؟ جی بالکل، جو سب سے بڑا کیس ہے وہ پاک لین کا کیس ہے جس میں 4 ارب روپے کی مبینہ طور پر کرپشن ہے، وہ کیس اس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اس میں اب تک 4 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میگا منی لانڈرنگ کا ریفرنس ہے اس میں بھی گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اس میں 9 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ توشہ خانہ ریفرنس ہے اس میں بھی 10 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹھٹھا واٹر سپلائی کے ٹھیکے دینے سے متعلق ہے اس میں بھی 5 گواہوں کے بیانات ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اب یہ جو 5واں ریفرنس آیا ہے اس میں بھی فرد جرم عائد کرنے کے بعد عدالت جب ٹرائل شروع کرے گی اور اس میں جب گواہوں کے بیانات شروع ہوں گے تو اس میں بھی جو ہے وہ تیزی سے جو جرا ہے وہ ہوگی، تو لہٰذا اس کیس کی بھی کارروائی آگے بڑھے گی۔ جو دیگر 4 ریفرنسز ہیں وہ اپنے ٹرائل کے مرحلے میں ہیں اور اس میں تیزی سے جو گواہ ہیں ان پر ان کے بیانات ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان پر آصف زرداری کے وکیل جرا کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ٹرائل ہے وہ مکمل ہو رہا ہے، لہٰذا ان دن جو دیگر 4 ریفرنسز ہیں ان کے اوپر کارروائی جو ہے احتساب عدالت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی، آپ نے گفتگو سنی۔ یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے بنگلہ دیش کی، جہاں پر کووڈ کی نئی لہر جس نے بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں لاک ڈاؤن لگانے پر مجبور کر دیا ہے، کیوس کا عالم ہے اس وقت بنگلہ دیش میں۔ بات کریں گے بریک کے بعد۔ بنگلہ دیش جہاں پچھلے مہینے تک کرونا کیسز کی تعداد قدرے قابو میں تھی، اب بے قابو ہوتی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز تمام پچھلے ریکارڈ ٹوٹ گئے اور ایک دن میں 8,364 نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 104 اموات ہوئی۔ بنگلہ دیش کے لیے یہ ماہ کرونا کیسز کے حوالے سے بہت سنگین رہا، جس میں ابھی تک 88,000 کے قریب کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ جون کے پہلے ہفتے میں یومیہ اوسطاً کیسز کی تعداد 1,775، جو آخری ہفتے میں 61% اضافے کے بعد 4,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اتوار کو ابھی تک کی ایک دن کی سب سے زیادہ 119 اموات رپورٹ ہوئیں۔ حکام نے حالیہ بڑھتے ہوئے کیسز کو جو ویریئنٹ ہے جو کیسز بڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ بتائیے کہ بھارتی ویریئنٹ ڈیلٹا حملہ آور ہے، جس کی وجہ سے بنگلہ دیش میں یہ اموات بڑھ رہی ہیں۔ مزید آپ کو تفصیلات دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کرونا کا یہ بھارتی ویریئنٹ دنیا کے لیے ایک نیا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ڈیلٹا جو ویریئنٹ ہے بھارتی، یہ کتنا خطرناک، کتنا مہلک ہے اور اس سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ بہت شکریہ مسعود۔ دیکھیں، یہ ایک RNA وائرس ہے کووڈ-19، اور انفارچونیٹلی یہ بہت بڑے سائز کی وائرس ہے اور اس کی میوٹیٹنگ پوزیشنز، یعنی کہ پاسبلٹی کہ یہ کتنی دفعہ میوٹیٹ کر جائے گی
وہ 39,000 ہیں. اور یہ جو بھارتی ویریئنٹ کی بات ہم کر رہے ہیں، ڈیلٹا ویریئنٹ، اس میں B1617.4 یعنی کہ یہ اس کا نمبر ہے، اور اس میں 1 درجن کے قریب میوٹیشنز اور ویریشنز آئی ہیں اس وائرس میں، جس کا افیکٹ یہ ہوا ہے کہ وائرس کو جو لگاؤ ہے ایک انسان سے دوسرے پہ، یعنی انفیکٹیوٹی پوٹینشیل یا ٹرانسمیشن پوٹینشیل، وہ تقریباً 2 سے 3 گنا بڑھ چکا ہے. اور اس کی دوسری یہ وجہ ہے کہ یہ جو اممیچور ریسیپٹرز باڈی میں ہوتے ہیں، جہاں پہ جا کے یہ لنگز میں اٹیچ ہوتی ہے وائرس، وہ بچوں کے اممیچور ہوتے ہیں، ان کو نہیں لگ رہی تھی زیادہ تر ویریشنز اور یہ وائرس، لیکن اب اس میں اہلیت ہو گئی ہے کہ بچوں کو بھی لگتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس وقت 83 کنٹریز میں یہ ویریئنٹ پایا جا رہا ہے، اور بہت ساری کنٹریز میں پریڈومیننٹلی یعنی 80 سے 85% جو وائرس ہے وہ یہی ہے. اس کی ایگزامپل یو کے نے، آپ کو پتہ ہے کہ بہت اچھا کنٹرول ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے ویکسینیشن پروگرام کو بہت اپ سکیل کیا تھا، اور اس کی وجہ سے تقریباً انہوں نے لاک ڈاؤن وغیرہ تو ختم کر دیے تھے، اور ماسک پہ بھی گیو اپ کرنے کا ان کا ارادہ تھا اسی ہفتے. لیکن اب اس وقت وہاں پہ مانچسٹر سے یہ شروع ہوا اور پھر پورے یو کے میں پھیل گیا. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری دنیا جو اوپن اپ ہو رہی تھی اس کو دوبارہ اپنا ریویو کرنا پڑ رہا ہے، اور بنگلہ دیش بھی انہی میں شامل ہے، کیونکہ بنگلہ دیش سے بھارت کی ٹریفک بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ظاہر ہے کہ اس وقت بنگلہ دیش میں بھی جو پری ڈومیننٹ اسٹرین ہے 85% 95% وہ یہی ہے ڈیلٹا ویریئنٹ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیں کہ اس وقت جو ویکسین اویلیبل ہیں دنیا بھر میں، ان کی یہ کتنی مؤثر ہیں اس ویریئنٹ کے خلاف؟ دیکھیں یہ تو ٹائم بتائے گا، لیکن ابھی تک جو پاکستان میں ہم نے ٹیسٹ کر رہے ہیں جتنی بھی ویکسین، سائنو فارم، سائنو ویک، کین سائنو اور سپوٹنک کسی حد تک، اور یہ تمام ویکسینز ابھی تک جتنے بھی ویریئنٹ پاکستان میں ہیں ان پہ یہ افیکٹو ہے. فارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم ابھی تک کیسز ہمارے رپورٹ ہوئے ہیں، اسلام آباد میں ہوئے ہیں، کراچی میں ہوئے ہیں چند ایک کیسز ڈیلٹا ویریئنٹ کے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں یہ آ نہیں سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای میں انڈیا اور پاکستانی پاپولیشن بہت ساری اکٹھی ہوتی ہے، ایئرپورٹ سے لے کے جہازوں سے لے کے وہاں فلائٹس میں. تو اس لیے یہ پوٹینشیل ہے جس کی وجہ سے ہمیں بے انتہا احتیاط کرنی پڑے گی، اور جو بھی ہمارا ہیں SOPs ان کو ہمیں عمل درآمد کرتے رہنا پڑے گا ہر صورت، تاکہ یہ آگے مزید نہیں پھیلے، اور اللہ کرے کہ ہم اس سے بچے رہیں. لیکن چانسز یہی ہیں، اور یہ بہت ہائی چانسز ہیں کہ جب یہ ویریئنٹس آتے ہیں تو بہت کوشش ہوتی ہے کہ ان کو روکا جا سکے. چاہے چائنا سے آئے تو چائنا میں روکنے کی کوشش کی گئی، انڈیا میں روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا. ایک دم یہ پھر پھیلتے ہیں، کیونکہ ان کا جو تبدیلی یہ لاتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی جو انفیکٹیوٹی پوٹینشیل ہے یا ٹرانسمیشن پوٹینشیل ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ابھی تک بہت احتیاط کرنی چاہیے. البتہ جو بنگلہ دیش میں یہ ہو رہا ہے کہ کچھ ان کی ویکسینز پروگرام بھی غیر مؤثر ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کرے کہ ایسا پاکستان میں نہ ہو. اللہ کرے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیل سے ہمیں بتایا، اور اس میں اس ساری گفتگو میں سب کے لیے میسیج ہے کہ اپنی احتیاط آپ جاری رکھیں. جو SOPs فالو کر رہے تھے ان کو فالو کرتے رہیں. یہ نہ سمجھیں کہ یہ کرونا کی وبا سے ہماری ابھی جان چھوٹ گئی ہے اور ہم نارمل ہو جائیں. تو احتیاط اپنی جاری رکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں کثرت رائے سے منظور ہونا تھا، سو آج منظور ہو گیا. وزیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے فائنانس بل پر اپوزیشن اراکین نے بھرپور مخالفت اور تنقید کی. بظاہر ایوان میں شور شرابہ بھی ہوا، لیکن اس کے باوجود فائنانس بل کی تحریک کے حق میں 172 اور مخالفت میں 138 ووٹ پڑے. گویا اپوزیشن نے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا اور حکومت کے لیے کھلا میدان بھی چھوڑ دیا. Mr. Speaker, I'd like to move.
No cross talk, please. No cross talk, please. और सेक्शन पढ़ा हुआ तस्वर किया जाए. ऑल अमेंडमेंट. आप ऐसे रूल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो. कम से कम वो No cross talk. हमें सुनाएं. 172 मेंबरान तहरीक के हक में हैं, 138 मेंबरान तहरीक के खिलाफ है, लिहाजा तहरीक मंजूर की जाती है. आज कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की हाजिरी के हवाले से दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। फाइनेंस बिल की तहरीक पेश किए जाने के वक्त शहबाज शरीफ के अलावा अपोजिशन के तमाम अरकान ऐवान में मौजूद थे, लेकिन जब फाइनेंस बिल की शिक पर मंजूरी हुई, मुस्लिम लीग नून के 14 अरकान ऐवान से गायब हो गए थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि वो खुद असम्बली में मौजूद थे, उनकी पार्टी के अरकान ऐवान में मौजूद थे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को भी इंतहाई अहम इजलास के मौके पर कौमी असम्बली भी होना चाहिए था। मैंने अपना वादा पे पूरा उतरा। आज मैं ना सिर्फ खुद मौजूद था, मैं अपना पूरा स्ट्रेंथ में मौजूद था। मैं अपना कट मोशंस में जो मेरे मेंबर्स ने ले आए थे उस वक्त भी मैं मौजूद था। मेरे मेंबरान के स्पीचेस के लिए मैं अवान में बैठा रहा। यही तरीका है कि आप हाउस को अहमियत देते हैं, पार्लियामान को अहमियत देते हैं, और अपोजिशन इफेक्टिव अपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद हो। आज अपोजिशन के रवैये ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के बजट मुखालिफ दावों पर पानी फेर दिया। शहबाज शरीफ ने बजट मंजूरी के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बनने का ऐलान किया था, जबकि बिलावल भुट्टो कहते थे कि बजट मंजूरी रोकने के लिए वो आखिरी हद तक जाएंगे। बजट नहीं, ये सरासर धोखा और कौम के साथ फ्रॉड है, जिसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं और उसको हम एक्सपोज करेंगे। और पूरी अपोजिशन का ये बाकायदा फैसला है कि वाकई अगर यही सूरत हाल है कि महंगाई का और तूफान आएगा, गुर्बत बढ़ेगी, तो हम इंशाअल्लाह जितना भी अल्लाह ताला हमें हिम्मत देगा, हम इस बजट के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। इसको पास नहीं होने देंगे जनाब स्पीकर। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है, ये पूरा का पूरा अपोजिशन का मुतालबा है। जो मेहनत कश मजदूर फैद पोश तबका के साथ नाइंसाफी हो रहा है, अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो भी हमसे हो सकते हैं हम वो करेंगे ताकि हम ये बजट रोक सके। और ये बजट अगर पास हो जाता है तो फिर मैं भी पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर गली गली जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, शहर शहर पहुंचूंगा, पूरा मुहिम चलाएंगे ताकि हम पाकिस्तान को इस PTIMF डील से निजात दिलवा सके। अपोजिशन के दावों बल्कि सियासी धमकियां अमली तौर पर ऐसा लगता है जैसे ज़ाइल हो गई। इसका ये तासुर जड़ पकड़ रहा है कि क्या अपोजिशन हुकूमत से दोस्ताना मैच खेल रही थी। और अब हम चलते हैं आज के प्रोग्राम की एक और अहम मौजू की तरफ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से मुताल्लिक़ बात करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान में गैर दस्तावेजी मईशत पर मज़ीद पहरे बिठा रही है। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए हुकूमत से मुतादिद शोबों से काले धन की नाकाबंदी का मुतालबा किया है, जिनमें लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन अमूमन कैश की सूरत में होता है और इन भारी रकम का ताल्लुक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर मशकूक ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग से हो सकता है। FATF ने पाकिस्तान को 6 नुकाती नया एक्शन प्लान दिया है, जिसमें प्रॉपर्टी डीलर्स, वुकला, ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स के शोबाजात की मुअस्सर निगरानी का मुतालबा किया गया है। FATF ने एक्शन प्लान में तकाजा किया है कि पाकिस्तान को अमली तौर पर बताना होगा कि प्रॉपर्टी डीलर्स, वुकला, ज्वेलर्स, अकाउंटेंट्स के काम की निगरानी हो रही है। FATF ने सिफारिश की है कि इन तमाम पेशाजात की सरगर्मियों की कड़ी निगरानी की जाए ताकि ये पेशे काले धन को सफ़ेद करने में इस्तेमाल ना हों। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं कि पाकिस्तान FATF की कड़ी शराइत पर पूरा उतर चुका है, नए अहदाफ की तकमील भी हो जाएगी। जो दूसरा एक्शन प्लान है जो हमें आज मिला है, ये इसकी नौइयत मुख्तलिफ है और ये हमें 7 निकाती एक्शन प्लान मिला है। पहले वाला एक्शन प्लान टेररिज्म फाइनेंसिंग पे फोकस था। जो दूसरे वाला एक्शन प्लान हमें आज मिला है 7 निकाती, वो मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस्ड है। पहले वाला एक्शन प्लान इंतहाई मुश्किल और चैलेंजिंग था किसी भी मुल्क के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग में हमें हाई रिस्क डिक्लेयर किया गया था, तो हमारे कंप्लायंस के थ्रेशोल्ड भी ज़्यादा थे।
جو دوسرا ایکشن پلان منی لانڈرنگ کا ہمیں ملا ہے وہ قدرے لیس چیلنجنگ ہے کیونکہ منی لانڈرنگ میں ہم لو رسک ہیں, تو ہمارے کمپلائنس کے تھریش ہولڈز بھی اکارڈنگلی ایڈجسٹ ہوئیں گے. عموماً ملک 2 سال لیتے ہیں اس کو مکمل کرنے میں, ہم انشاءاللہ ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ ہم 12 ماہ میں اس کو انشاءاللہ تعالی مکمل کر لیں گے. گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے ہمیں اب ضروری ہے کہ ہم دونوں ایکشن پلانز جو ہیں ان کو مکمل کریں. FATF کی شرائط کے مطابق پچھلے سال ستمبر میں FBI نے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت ریئل اسٹیٹ, پراپرٹی ڈیلرز, جیولرز اور اکاؤنٹنٹس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جامع قواعد و ضوابط نافذ کیے تھے, جن کے تحت یہ تمام پیشہ جات FBR کو اپنے کسٹمرز کی ڈیو ڈیلیجنس اور بینیفیشل اونرشپ بتانے کے پابند ہیں, جبکہ جیولرز 20 لاکھ سے اوپر زائد رقم کی سونے, ہیرے, جواہرات کی کیش ٹرانزیکشنز پر کسٹمرز کی معلومات FBR سے شیئر کریں گے. لیکن لگتا ہے کہ 9 مہینے بعد بھی ان قواعد و ضوابط پر عمل درآمد سے متعلق FATF کی تسلی نہیں ہو سکی ہے. اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت وزارت قانون نے 2 ماہ قبل وکلا کے حوالے سے قواعد تیار کر کے پاکستان بار کونسل کے چیئرمین کو بھیجے تھے, جس کے مطابق کوئی وکیل فرضی نام یا FBR میں بغیر رجسٹریشن کے کلائنٹ سے کاروباری تعلق قائم نہیں کرے گا. قواعد کے مطابق وکلا پابند ہوں گے کہ وہ اپنے کلائنٹس کی کمپنیوں, اثاثوں اور کسی مشتبہ آمدن یا سرگرمی کی FBR یا اسٹیٹ بینک کے فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ کو اطلاع دیں گے, جبکہ جو وکلا ان قواعد کی پابندی نہیں کریں گے انہیں متعلقہ بار کونسلز کی جانب سے سزائیں اور جرمانے کیے جائیں گے. اس تمام معاملے پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذیشان مرچنٹ صاحب, ٹیکس ایکسپرٹ ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. چند یہ فرمائیے گا کہ FATF کے جتنے بھی مطالبات ہیں ان کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ معیشت, کاروبار کے تمام شعبے دستاویزی ہوں اور فنڈز کی ٹریکنگ کی جا سکے. کیا یہی ہے, اس میں اور کوئی بات تو نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو بالکل صاف ہیں اس ساری جو ٹاسک فورس کے جو بھی اہداف انہوں نے پاکستان کو دیے ہوئے ہیں, کہ ایک تو ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی ہونی ہے, دوسرا ٹیررسٹ فائنانسنگ نہیں ہونی, اور تیسرا منی لانڈرنگ نہیں ہونی. اب یہ 2 اہداف کیسے حاصل ہوں گے کہ جب ڈاکیومنٹیشن ہو جائے گی. جب ڈاکیومنٹیشن ہوگی تو آبویسلی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی, اور اس کے لیے رولز بنائے جا رہے ہیں. ڈیزگنیٹڈ نان بزنس فائنانس اینڈ پروفیشنلز کو رجسٹر کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جو ویریس اتھارٹیز ہیں وہ اپنے اپنے تحت ان لوگوں کو رجسٹر کر رہے ہیں. رجسٹر کرنے کے بعد جو ہے ان کو ڈاکیومنٹیشن کے اصول بتائے جائیں گے کہ کیا ڈاکیومنٹس مینٹین کرنے ہیں, ان کی آن سائٹ آف سائٹ ٹریننگ کی جائے گی, اور اس کے بعد ان کو یہ بتایا جائے گا کہ کوئی بھی ایسی مشتبہ ٹرانزیکشن یا کوئی ایسی انفارمیشن جو ان کے نالج میں آئے تو انہیں اسے اپنے SRB یعنی جو ان کا سپروائزر ہے اسے رپورٹ. یہ FATF نے جمعے کو پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھتے ہوئے 6 نکاتی ایکشن پلان دیا ہے, جس کے تحت پراپرٹی ڈیلرز, وکلا, جیولرز, اکاؤنٹنٹس جیسے پیشوں پر نظر رکھیں گے. FBR یہ کر پائے گا؟ کیسے ممکن ہوگا FBR کے لیے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو جہاں تک وکلا کا تعلق ہے تو وکلا کے اوپر جو ہے پروونشل بار کاؤنسلز جس کو مانیٹر کرتی ہے پاکستان بار کاؤنسل, تو پاکستان بار کاؤنسل کے اندر جیسے سندھ بار کاؤنسل ہے, پنجاب بار کاؤنسل ہے, یہ ان کے ماتحت ہیں, اور جتنے بھی لائرز ہوتے ہیں وہ ان بار کاؤنسل سے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا ضروری ہے, ورنہ وہ پریکٹس نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے ڈرافٹ رولز ابھی کوئی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے معین کیے گئے ہیں, اور اس کی بیسس پہ اب ان کی رجسٹریشنز ہونا شروع ہوں گی. اب یہ وہ وکلا جتنے بھی ہیں جو کہ ان بار کاؤنسل کے ساتھ رجسٹر ہیں ان کے اوپر لازم ہوگا کہ اگر وہ کسی کلائنٹ سے کوئی بھی کیس لے رہے ہیں اور اس پہ اگر جو ہے کوئی ان کو ایسی سسپیشن ہوتا ہے کہ یہ پیسہ یا یہ جو کلائنٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, تو وہ اپنی بار کاؤنسل کو رپورٹ کریں گے, اور بار کاؤنسل جو ہے پھر وہ آگے FMU کو رپورٹ کرے گی. تو ایک طریقہ تو یہ چلے گا. اب آ جائیے بات کرتے ہیں FBR کی, کہ FBR کن لوگوں کو مانیٹر اور ریگولیٹ کرے گا. FBR 3 لوگوں کو ریگولیٹ کرے گا, جس میں ایک ہے ریئل اسٹیٹ یا بلڈر ڈیولپرز, ایک سیکٹر یہ ہو گیا, دوسرا پریشس جیم سٹونز یا جویلرز, دوسرا وہ سیکٹر ہو گیا, اور تیسرا وہ اکاؤنٹنٹس جو کہ نہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں اور نہ ہی کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس ہیں, کیونکہ ان دونوں کے ڈیفرنٹ باڈیز ہیں اور وہ ڈیفرنٹ چارٹرز کے تھرو بنے ہیں, تو وہ ان کے تحت ریگولیٹ ہوتے ہیں. تو یہ 3 سیکٹرز اکاؤنٹنٹس, جویلرز اور بلڈرز اینڈ ڈیولپرز, ان کو FBR ریگولیٹ کرے گا. پچھلے 9 مہینے میں ہوا کیا ہے, پچھلے 9 مہینے میں انہوں نے جتنے بھی جویلرز ہیں
जितने भी रियल एस्टेट में लोग हैं उनको रजिस्टर कर लिया है। अब रजिस्टर करना तो चले, एक कंपलसरी रजिस्टर करें या वो वॉलंटरी रजिस्टर हो जाए, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उनको करना क्या है? उनको गाइड किया गया है, उनको रजिस्टर तो कर लिया गया, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट भी सामने आ गया, लेकिन उन्हें बताएगा कौन कि करना क्या है, करना कैसे है? वो इन्फॉर्मेशन अभी बिल्कुल गायब है, वो इन्फॉर्मेशन अभी वजह नहीं की गई है। क्योंकि इनके लॉ में ये वजह है कि वो ऑन साइट और ऑफ साइट इंस्पेक्शंस करेंगे एफबीआर। ऑन साइट जाके अगर किसी रियल एस्टेट वाले के पास जाएंगे और उसके क्लाइंट्स का लिस्ट या डेटा उठाएंगे तो उनको पहले गाइड तो करें कि गाइड करना कैसे उन्हें। तो ये चीज इस वक्त मिसिंग है। चीज अच्छी है, हम उस पे चल पड़े हैं, लेकिन अभी उस पे पहुंचने में कुछ वक्त लगेगा। एक सवाल तो आपने ये किया कि करना कैसे है ना, ये इसका जवाब तो डेफिनेटली एफबीआर देगा, लेकिन एक सवाल ये भी है कि एफबीआर के पास क्या वाकई इतने वसाइल हैं कि वो इन 6 नुकात पर अमल दरामद करा सकता है, या उसे मजीद इदारों की सपोर्ट की जरूरत होगी? अगर होगी तो वो कौन से इदारे और क्या सपोर्ट चाहिए होगी? देखिए, एक तो एफबीआर का ताल्लुक इस वक्त 3 सेक्टर से, प्राइमरीली 3 सेक्टर से, जैसे अभी हमने बात की ज्वेलर्स, रियल एस्टेट और अकाउंटेंट्स। ये वो 3 प्रोफेशनल्स या प्रोफेशंस ऐसे हैं कि जो इस वक्त, जिसमें से अकाउंटेंट्स तो काफ़ी हद तक रेगुलेटेड हैं, रियल एस्टेट और ज्वेलर्स अभी बहुत सारे तो सिस्टम में ही नहीं है। आप ठीक है, तो जब वो सिस्टम में नहीं है तो वो रजिस्टर नहीं हो सकते, जब वो रजिस्टर नहीं होंगे तो उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी। तो एफबीआर का मेरे हिसाब से जो पहला टास्क होना चाहिए कि इन ज्वेलर्स को या इन रियल एस्टेट वालों को या उन अकाउंटेंट्स को जो आपके सिस्टम में इस वक्त नहीं है, सबसे पहले उनको ढूंढा जाए, उनको रजिस्टर किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए कि भाई एफएटीएफ के लॉ, क्योंकि देखें ना इस वक्त मुश्किल ये है कि अगर पाकिस्तान इन चीज़ों पे एप्लीकेशन करके अमली तौर पे नहीं बताएगा तो मैं समझता हूँ कि एफएटीएफ जो शायद पॉलिटिकली भी हमें इस ग्रे लिस्ट में रखा है, वो उसी लिस्ट में हमें बड़ी सीधी सी बात है ना कि जो अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जो है कि चल पड़ेगा। कार्रवाई तो है और ये रूल्स भी मौजूद हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, इसकी अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगी, इस पर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। ठीक है, अच्छा, ये अब ज्वेलर्स हो जाएं, प्रॉपर्टी डीलर्स हों, वकला हों, दीगर शोबों, यानी जब वो कारोबार कर रहे हैं, उनके क्लाइंट्स उनके सामने आते हैं और वो ऐसे ट्रांजैक्शंस देखते हैं या ऐसे मामला देखते हैं जो मशकूक हैं, उसे वो रिपोर्ट करते हैं, तो इस तमाम सूरत हाल में इन लोगों के कारोबार तो मुतासिर होंगे। क्यों करेंगे ये लोग ऐसा? यकीनन ये हम एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन रख के बैठे हुए हैं इन ज्वेलर्स से या इन रियल एस्टेट वालों से या इन अकाउंटेंट से कि वो ये सारी चीजें क्यों बताएंगे। 360 डिग्री का चेंज है। क्वेश्चन ये है कि वो बताएंगे क्यों और उनको इससे क्या हासिल होगा, क्योंकि अगर वो नहीं बताते हैं तो कोई नुकसान नहीं है और अगर बताते हैं तो कोई फायदा नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपने उन्हें कोई इंसेंटिव दिया है कि अगर आप देखें, दुनिया में ये उसूल है कि नो योर कस्टमर्स या नो योर क्लाइंट्स या नो योर जानने वाले जिनको आपको पता रखना ज़रूरी है। स्टेट बैंक भी करती है, कमर्शियल बैंक्स भी करते हैं, एक प्रोफाइल बनता है। तो क्या ऐसे फॉर्म्स इस वक्त बने हैं? क्या हम अपने क्लाइंट से वो कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मैं ये बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जितने भी इस वक्त सेक्टर्स ये जो जिनको एफबीआर मॉनिटर करेगा, इनके लिए जो फॉर्म्स अभी बनाए भी जा रहे हैं उस पर कोई एट प्रेजेंट काम नहीं हो रहा। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और एफबीआर को भी, जो मैं ये समझता हूँ कि मैं चाहता हूँ इसके साथ, और दूसरे भी जो एसआरबीज हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको बड़ी मेहनत करके लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन चीज़ों की यूज्ड टू नहीं हैं। और जब चेंज आता है और चेंज ऐसा होता है कि जिसको फोर्सफुली करना पड़ता है, कोई भी एक्सेप्टेंस उसकी नहीं होती। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हमारे अदर साहब कह रहे हैं कि 1 साल में वो ये कर लेंगे। चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन अगर फिर उसको प्रॉपर प्लान के साथ लेके जाते हैं और स्टेज वाइज अगर इस चीज़ को करते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है कि आप अवेयरनेस भी क्रिएट कर सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है, और इसके साथ साथ आप ये भी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स भी हासिल कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर ये आपने शुरू कर दिया तो कोई मुश्किल नहीं है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में चला जाएगा अगले। इंशाल्लाह। और जिस तरह से बाकी टास्क पूरे हुए, उम्मीद तो यही है कि ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान मर्चेंट साहब, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे सीएनजी क्राइसिस। तवानाई का बहरान है इस वक्त मुल्क में। ये बहरान हर कुछ महीने बाद पैदा हो जाता है, आगे ना हो इसके लिए क्या कुछ हो सकता है, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान तवानाई के बहरान की शदीद लपेट में है। सर्दियों में सीएनजी स्टेशन की बंदिश और गैस की नागे की खबरें तो सामने आती थी, ये खबरें मिलती थी, लेकिन शायद मुल्क की तारीख में पहली बार मौसम गर्मा में गैस की बदतरीन किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त कराची से खैबर तक सीएनजी स्टेशंस गैस के संगीन बहरान की वजह से बंद हैं। पावर जनरेशन, कैप्टो प्लांट्स,
برآمدی صنعتوں اور گھریلو کمرشل صارفین کو کسی حد تک گیس کی فراہمی ممکن بنانے کے لیے حکومت نے سی این جی اسٹیشنز کی گیس مکمل بند کر دی ہے۔ سندھ میں سوئی سدرن گیس کمپنی نے 22 جون سے سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی منقطع کر رکھی ہے، جو 9 جولائی تک برقرار رہے گی۔ آج سے سوئی ناردرن نے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں بھی سی این جی اسٹیشنز کو 5 جولائی تک گیس کی فراہمی بند کر دی ہے۔ اس وقت ملک بھر میں 2300 سے زائد سی این جی اسٹیشنز بند ہیں۔ سی این جی عموماً غریب اور متوسط عوام کی ٹرانسپورٹ کا ایندھن تصور کی جاتی ہے۔ ملک بھر میں 90% رکشے، ٹیکسیاں، ویگن، کوسٹرز سی این جی پر چلتی ہیں۔ اس لیے نہ صرف لاکھوں افراد اپنی گاڑیوں میں سی این جی کے بجائے مہنگے داموں پیٹرول بھروانے پر مجبور ہیں، بلکہ سی این جی اسٹیشن سے وابستہ ہزاروں افراد کا روزگار بھی داؤ پر لگ گیا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ایک عام آدمی رکشہ ٹیکسی کی جو سستی ٹرانسپورٹ ہے، سواری ہے، اس سے محروم ہو رہا ہے۔ کراچی میں سی این جی اسٹیشنز بند ہونے سے لوگوں کو نقل و حمل اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سنگین مسائل کا سامنا ہے، اور یہ جو پوری صورتحال ہے اس کو ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ حکومت نے کورونا ایس او پیز پر عمل درآمد کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ تمام پابندیاں اٹھا لی گئیں، بازار، ریسٹورنٹ، کاروبار سب کھول دیا، لیکن گیس بند کر دی۔ نہ دکاندار اپنی گاڑی میں دکان کھولنے جا سکتا ہے، نہ ملازم بسوں کے دھکے کھا سکتا ہے۔ عوام کی فکر تو خیر ہوتی کسے ہے۔ 22 جون سے سندھ میں سی این جی اسٹیشنز بند ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی گیس فراہمی بند کر دی گئی ہے۔ حکومتی نااہلی نے ہر شعبے میں عوام کو کچلنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ کفایتی ایندھن پر رکشہ ٹیکسی چلانے والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں۔ غریب کی روزی تو انتہا تنگ ہے، پریشان ہے، آگے سے اور پریشان ہمیں کر دیا۔ بڑی ٹرانسپورٹ تو ہے ہی نہیں کراچی کے اندر، اور جو چند گاڑیاں چل رہی ہیں سی این جی بند ہونے سے وہ بھی گاڑی بھی ہیں۔ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد سے جب سے پریشانی ہو رہی ہے ہمیں، کیونکہ یہ تو بالکل چلنے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ آدھیات جو ہے نا پیٹرول چل جاتا ہے، بچے بھی مشکل میں ہیں، ہم بھی مشکل میں ہیں۔ لوگ خوار ہو رہے ہیں، سی این جی والے بند کر دیتے، گورنمنٹ بند کر دیتی ہے، کھیل رہے ہیں لوگوں سے۔ کاروبار بند ہو گیا، سب کچھ بند ہو گیا، کیا کریں۔ سی این جی بند نہیں ہونی چاہیے، اس کے بند ہونے سے جو ہے نا دونوں کو پریشانی ہے۔ وہ سی این جی ہے وہ بند ہے، پیٹرول پہ چلا رہے ہیں، کھڑے ہیں اوپر سے کام کے یہ حالات ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں ادھر۔ ہمارا کام خراب ہوا ہے بالکل۔ سی این جی پمپس پر کام کرنے والے ملازمین آنے والے دنوں کے خوف میں مبتلا ہیں۔ کورونا کے بعد گیس بحران نے نیندیں اڑا دی ہیں کہ ہماری یہاں دیہڑیاں نہیں بنتی ہے اور بہت پریشانی اور مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے ہمارا۔ روزگار چلے گا تو ملے گا پمپ والوں کو بھی۔ میرا خود کا بچہ سی این جی کے پمپ میں کام کرتا ہے، وہ بے روزگار ہو گیا، گھر بیٹھ گیا، سیٹ لوگ تنخواہیں نہیں دیتے۔ کہ جو بیچارے کیشیئر ہیلپر ہیں، آج کل حالت کے پیچھے مہنگائی دیکھیں کیا ہو گئی ہے، ان کے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے مسافر رل گئے ہیں، جو سی این جی بند ہونے کے ساتھ ہی دغا دے گئی۔ پیٹرول پہ ریٹ کم کرے، جاب کرنے والے اس قدر مہنگائی کری ہوئی ہے، حد سے زیادہ عوام پریشان۔ 2 4 گاڑی کر کے ہم لوگوں کو گھر جانا پڑ رہا ہے۔ ابھی ہم 3 گاڑی کر کے، یہ 4تھی گاڑی ہے، ہم جا رہے ہیں گھر۔ پیٹرول بڑھواتے ہیں لوگ، پھر اس کی وجہ سے ہمیں کرایہ زیادہ دینا پڑتا ہے، ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے۔ رکشے میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں، چنچی والے کرایہ بڑھاتے ہیں، بس والے کرایہ بڑھاتے ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار سخت گرم موسم میں گیس کی قلت دیکھنے میں آئی ہے، لیکن حکمرانوں کا اطمینان قابل رشک ہے، جو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ غیاث پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیٹرن چیف آل پاکستان سی این جی ایسوسی ایشن۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ اس بحران کے حوالے سے، کیا کہیں گے؟ کیا حکومت کی بد انتظامی، خراب فیصلہ سازی یہ وجہ ہے اس بحران کی؟ دیکھیں، پہلی 2 چیزیں، سب سے پہلے تو یہ کہ سی این جی کو ہمیشہ بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ پرائرٹی آخری ہے۔ ہم نے گورنمنٹ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ گورنمنٹ جتنے بھی انسینٹیو دے رہی ہے ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے دے رہی ہے، تو اگر سی این جی میں گاڑیوں میں گیس کا استعمال بڑھے گا تو پیٹرول کا امپورٹ بل جو ہے وہ 92 ارب روپے سالانہ 50 ایم سی ایف ڈی کے استعمال میں ہوتا ہے۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کی پرائرٹی جو ہے وہ آخری نمبر سے پہلے نمبر پہ کرے۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ گیس کی شارٹیج جو ہے وہ گورنمنٹ کے بعض اداروں کی وجہ سے ہو گئی ہے۔ گیس کی شارٹیج تو گرمیوں میں کبھی ہوئی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں ہوئی۔ تو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک پالیسی دی، اس پالیسی کا سب سے اہم فیکٹر کیا تھا کہ تمام بڑے سیکٹرز جو ہیں وہ اپنی گیس خود منگوائیں، وہ اپنے ریٹ کے بھی ذمہ دار ہوں گے، اور گورنمنٹ آف پاکستان اس مینجمنٹ سے نکل جائے کہ گیس سستی ہے، مہنگی ہے، گیس ہے یا گیس نہیں ہے۔ یہ پالیسی آ گئی، کیبنٹ نے دے دیا، لیکن ابھی تک اس پالیسی کا ٹیسٹ رن نہیں ہوا۔ اگر یہ ٹیسٹ رن ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے سے 1 سال کے اندر جو یہ ایشو ہے کہ گیس مہنگی ہے اور گیس نہیں ہے، یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں انرجی کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، گیس مہنگی ہو گئی، آئل مہنگا
महंगा हो गया, कोल महंगा हो गया, तो इतनी चीज़ जब महंगी हो जाएगी तो गवर्नमेंट का रिस्क बढ़ रहा है। जब रिस्क बढ़ रहा है और इतनी बड़ी चीज़ को मैनेज करना चंद सरकारी अफसरों के बस का नहीं है, और उसके साथ साथ जो है जब चीज़ महंगी हो रही है तो सर्कुलर डेट गैस में वो तेज़ी से बढ़ रहा है। ये तो पॉलिसी इश्यूज हैं जो हुकूमत को इम्प्लीमेंट करने चाहिए, इससे इस सेक्टर में बेहतरी। इस वक्त जो बहरान मौजूद है ये हुकूमत की फैसला साजी, इदारों की मिसमैनेजमेंट या कोऑर्डिनेशन का ना होना, इसकी क्या वजह आपको नजर आ रही है, ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच सकें कि आइंदा ऐसा ना हो? आपके नज़दीक क्या मसला है? जहाँ तक गैस का मसला है ना, एक तो ये हुआ कि जो टर्मिनल 2 है उस पर गैस जो है पूरी गैस नहीं आ रही, और टर्मिनल 1 जो है वो टेक्निकल वजह से उसने जाना था ठीक होने। अब वो एक इशू सियासी इशू है कि उसको इस मौके पे जाना था या नहीं जाना था। हम समझते सियासी इशू है आपके नज़र? जी, हमारे नज़र में ये सियासी इशू है, क्योंकि इदारों के अंदर गवर्नमेंट के अंदर ही इख्तिलाफ है। आधे लोग कहते हैं जाना चाहिए, आधे लोग कहते हैं नहीं जाना। अगर ना भी जाता तो 30 तारीख के बाद इंटरनेशनल सप्लायर गैस ना देते, तो दोनों सूरतों में गैस ने नहीं आना था। अब इसका सिर्फ एक टर्मिनल बन रही हुआ ना, 2 हमारी ऑयल गैस फील्ड्स भी बंद हुई हैं एक साथ ही, साइमल्टेनियस ये काम हुआ है, तो ये प्लानिंग के साथ नहीं किया गया, ये इल्जाम है। तो आप समझते हैं सियासी मसला है क्या? ये इंतजामी मसला मालूम है? इंतजामी मसला भी है, लेकिन देखिए ना, सिंध में अब हम RLNG पे CNG स्टेशन चला रहे हैं। अब जब गैस फील्ड बंद हुई है तो नेशनल गैस बंद हुई है, तो इन्होंने CNG को बंद कर दिया है। तो इसलिए ये इशू जो है ना, इंतजामी के साथ सियासी भी बड़ा अहम है, क्योंकि अब जब RLNG तो शिप तो कल रात हो गया। क्या समझते हैं कि ये फैसला पीपल्स पार्टी ने किया है, वो फैसला मरकज ने किया? सब मरकज ने ही फैसला किया है, किसी और हुकूमत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसमें अगली जो बात है वो ये है कि ये तो 5 या 6 दिन बाद मसला अल्लाह करेगा हल हो जाएगा। अब हम फिर नवंबर में सर्दियाँ आ जाएंगी, तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि 4 महीने बाद फिर हम डिस्कशन कर रहे होंगे, और एक रात को नोटिफिकेशन आएगा कि कल से तमाम इंडस्ट्रीज और CNG बंद हो गए। तो हमें ये चाहिए कि हम इस मसले को हल करने के लिए जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 नए टर्मिनल्स को इजाज़त दी है कि वो अगले 2 साल में लगें, और उस वक्त तक कैबिनेट ने एक डिसीजन दिया है कि जो मौजूदा पाइप की कैपेसिटी है और टर्मिनल की कैपेसिटी है वो प्राइवेट लोग इस्तेमाल करें, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। अभी इस वक्त 1400 से लेके 1700 MMCFD की गैस आ सकती है, जिसमें से 200 से लेके 500 MMCF गैस प्राइवेट सेक्टर ला सकता है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई रोल नहीं करना, तमाम पॉलिसीज मौजूद हैं। अगर वो गैस आ जाती है तो ये अभी जो है घंटी बजी है, ये खतरे की घंटी है। अगर ये गैस ना आई तो ये सर्दियों में 3 महीने कम अज़ कम जो है, मैं आज आपको, मेरा 21 साल का गैस का तजर्बा है, ये घरेलू सारिफिन को भी गैस नहीं मिलेगी, CNG भी बंद होंगे, जनरल इंडस्ट्री भी बंद होगी, और जो कैप्टिव पावर है वो भी बंद होंगे। तो अभी से गैस का सौदा करना। दूसरी अहम चीज़ होती है गैस का रेट। अब देखें ना, कल गवर्नमेंट का टेंडर खुला है, वो 18% पे टेंडर खुला है। अब इतनी महंगी गैस मैं और आप इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। गैस आ तो गई लेकिन वो महंगी आ गई। हमें तो सस्ती गैस चाहिए। अब सस्ती गैस तब आएगी जब आप 4-5 महीने पहले लेंगे, नेगोशिएट करेंगे, उस गैस को ABCD के पास जाएंगे। हालांकि बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही बेसिक सी बात है, और यकीनन वज़ीर आज़म के पेश नज़र होगी ये बात भी। ये बताएं कि यहाँ पर जो गैस का बहरान है, चाहे वो CNG स्टेशन हों या इंडस्ट्री को इस वक्त नहीं मिल रही, हमारी एक्सपोर्ट्स मुतासिर हो रही हैं। सिंध और पंजाब में CNG सेक्टर दरामदी गैस इस्तेमाल करते हैं, जो पहले से आई होती है, इसको स्टोर भी किया जा सकता है। तो गैस की पैदावार जो मुकामी हो रही है, उसकी कमी से इसका क्या ताल्लुक बनता है, और CNG स्टेशन की बंदिश का यहाँ पर क्या जवाब है? देखिए, यही बात मैं कह रहा था ना कि जब हमें LNG को दरामद, हमें कहा ये गया कि आपके CNG बंद नहीं होंगे, आप LNG ले लें। जब हम LNG पे कन्वर्ट हो गए, अब हमें बंद कर दिया, और हमें ये कहा गया कि आप LNG जो है वो कुछ अरसे बाद खुद मंगवाएं ताकि ये पेट्रोल से 30% सस्ती हो। उसके लिए गवर्नमेंट ने पॉलिसी दी, कैबिनेट का डिसीजन आया, उसके तहत 4 कंपनियों को उगरा ने लाइसेंस दिए। अब वो तमाम चीज़ें रुकी हुई हैं, उसका टेस्ट रन हो जाए तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो इस काम में काम कर रही हैं। वो जब गैस लेंगी, सबसे अहम बात है गैस के होने के अलावा जो है गैस का सस्ता होना, कि गैस सस्ती होगी तो गैस कंपनियों की इजारादारी ये बहुत बड़ी वजह है। आज ताबिश गोहर साहब ने ना सुबह फेडरेशन में आए हुए थे, और उन्होंने कहा कि गैस कंपनी की जो मोनोपोली है वो इसमें रुकावट दे रही है। अब मार्केट खुल गई है। आप देखें PTCL को देखें, 4 कंपनियां आ गई। आप देखें जो GT बस थी, एक ही बस सर्विस थी, जब प्राइवेट सेक्टर आया तो आज देखें कितनी अच्छी अच्छी बसेस चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है, प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए और इजारादारी खत्म होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया गैस पराचा साहब आपका, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक देने के लिए हुकूमत कानून साजी कर रही है, वो चाहती है कि ऐसा हो, लेकिन अपोजिशन तैयार इस पर नजर नहीं होती। मामला क्या है, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग और इंतखाबी नुमाइंदगी के लिए दूर की कौड़ी लाए हैं। अपने एक बयान में शहबाज शरीफ ने समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशिस्तों की
نرالی منطق پیش کی ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے باعث بیرون ملک پاکستانیوں کے نمائندے پارلیمان میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے مسائل پیش کر سکیں گے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حق نمائندگی کے شہباز فارمولے کے تحت قومی اسمبلی میں 5 سے 7 اور سینٹ میں 2 نشستیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے مخصوص ہونی چاہیے، اور ان نشستوں پر نمائندگی کا طریقہ کار اور شرائط پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتیں مل کر طے کریں۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بظاہر بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کے حق کی حکومتی کاوش کی تائید کی ہے، لیکن ساتھ ہی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستوں کی بھی انوکھی شرط عائد کر دی ہے، یعنی نہ نومن تیل ہوگا اور نہ رادھا ناچے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف فراڈ پلان کے ذریعے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حقوق کے حوالے سے جو انہوں نے اپنا پیکج دیا یا جس کو انہوں نے پلان کہا، وہ فراڈ پلان بھی ہے۔ وہ نہیں ہوگا جس طرح شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے کہا دی رائٹ آف اوورسیز پاکستانیز ٹو ووٹ آلریڈی ایگزسٹڈ ایز پر لا۔ ان کو حق دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا حق پہلے سے ہی قانون میں موجود ہے اور وہ تسلیم شدہ ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ان کی تجویز ہے اپوزیشن لیڈر کی، صریحاً توہین آمیز طریقہ ہے۔ آئین کا آرٹیکل 17، 19 اور 106(2) یہ تینوں حق دیتے ہیں، اور اوورسیز پاکستانیز کا یہ بنیادی حق ہے۔ آئین کہتا ہے پاکستان کا ہر ایک شہری دنیا کے جس خطے میں بھی ہو، وہ رائٹ آف ووٹ اس کا بنیادی انسانی حق ہے۔ ملک کے جس خطے میں، فیڈریشن کے جس یونٹ میں بھی اس کا نام بحیثیت ووٹر درج ہوگا، وہاں وہ ووٹ دے گا۔ شہباز شریف صاحب آئین کا مذاق مت اڑائیں۔ یقیناً بیرون ملک مقیم تقریباً 1 کروڑ پاکستانی قومی اثاثہ ہیں، جنہیں اس سال انہوں نے 11 ماہ میں ریکارڈ $26.7 بلین ترسیلات بھیجی ہیں۔ ان اوورسیز پاکستانیوں میں تقریباً 85 لاکھ افراد نائکاپ کے حامل ہیں اور ووٹ دینے کی عمر کے ہیں۔ کبھی امکان ہے کہ آئندہ الیکشن نتائج پر غیر ملکی پاکستانیوں کی چھاپ نظر آئے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی انتخابی اصلاحات کے حامی ہیں، مگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں اور سمندر پار پاکستانیوں کے حق رائے دہی میں پیچیدگیوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ جو اوورسیز ووٹنگ ہے، دنیا کی ہر جمہوریت نے کہہ دیا ہے کہ آن لائن ووٹنگ سیف نہیں ہے، ہیک ہو جاتی ہے۔ کون اس بات کی ضمانت دے گا کہ پاکستان دشمن ایجنسیاں ووٹنگ نظام میں داخل ہو کے ہمارے انتخابی نتائج سے نہیں کھیلیں گے؟ کون اس بات کی گارنٹی دے گا کہ اس میں سے 20-25 ہزار مشینوں کے اندر کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی گئی ہے؟ کیا آپ اپنے ہاتھ کو دل پہ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھارت وائرسز کے تھرو ہیک کر کے ہمارا الیکشن ریزلٹ کو میں گھر پر نہیں کریں گے؟ کیا آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں جو فرانس کے رہنے والے ہیں ان کا بھی 10,000 ووٹ پڑے؟ لاس ویگس میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا بھی ووٹ آ کے سیدھا آپ کا کانسٹیٹیوئنسی میں پڑے؟ ان کو کیا پتا کہ آپ کا کانسٹیٹیوئنسی کے عوام کا مسائل کیا ہے؟ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے اس حوالے سے کل ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم نے انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن سے ایک بار پھر رابطے کی ہدایت کی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان اپوزیشن کی قانونی ٹیم اور الیکشن کمیشن سے ملاقات کر کے انتخابی اصلاحات کی خد و خال پر بریفنگ دیں گے اور اپوزیشن کی تجاویز پر مبنی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ اس تمام صورتحال پر ہم موقف لیں گے جناب رانا ثناء اللہ صاحب کا، مرکزی رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کاسٹ کرنے سے متعلق جو شہباز شریف کا فارمولہ ہے، یہ احسن اقبال صاحب کے بیان کی جیسے تائید لگتا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو ملکی حالات کا علم نہیں ہے، لہٰذا وہ پاکستان میں ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے۔ کیا نون لیگ یہی چاہتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اوورسیز پاکستانیوں کو جو ہے وہ ووٹ کا حق دینے کا معاملہ ہے یا انہیں پاکستان کا جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کا حصہ بنانے کا معاملہ ہے، تو اس سے مخالفت یا اس سے جو ہے وہ انکار تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو سیدھے راستے سے کرنا اور اس معاملے میں کوئی مؤثر پیش رفت کرنا جو ہے وہ کبھی بھی اس حکومت کے پیش نظر نہیں رہا۔ یہ ہمیشہ فراڈولنٹ قسم کے دعوے کرتے ہیں
اور اپنی نااہلی اور ناکامی کو چھپانے کے لیے کسی نہ کسی ایشو کو جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ موجود رہے، تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن جاری رہے اور ان کا جو پراپیگنڈا جو آرگن ہے وہ معاملات کو اسی طرح سے الجھائے رکھے۔ جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، جو تمام پارٹیز کے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ امینڈمنٹس ہوئی تھی، اور 2017 میں اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، اس میں ایک سیکشن تھا 94، اس میں باقاعدہ جو ہے یہ اوورسیز پاکستانی بھی اور یہ جو الیکٹرانک ووٹ مشین ہے ان کے متعلق پوری طرح سے ڈسکشن کے بعد یہ کنسنسس ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان دونوں ایشوز کے اوپر جو ہے وہ پائلٹ پروجیکٹ کرے گا۔ بالکل، اچھا رانا صاحب بالکل آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، جو بھی اس میں جو فائنینشیل اور سیکریسی سے متعلقہ جو معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ میں زیر بحث ہے۔ وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں کہ پارلیمانی جماعتیں بیٹھیں اور اس پر پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی ہو، قانون سازی کے لیے وہ کوششیں کر رہی ہیں، لیکن اپوزیشن کی طرف سے میڈیا میں آ کر بیان دے دینا اور پارلیمان میں بات نہ کرنا، پارلیمانی کمیٹی میں بات نہ کرنا، وہاں پر تجاویز نہ دینا، یہ کیا سنجیدگی ہے؟ نہیں، سن لے نا، یہ پارلیمنٹ میں زیر بحث نہیں ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ جس دن یہ لا پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، تمام رولز کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا۔ اپوزیشن کے پاس جو 3 دن ہوتے ہیں اپنی امینڈمنٹس دینے کے لیے، ان کو بھی سسپینڈ کیا گیا، اور اسی دن پیش کیا، اسی دن رول سسپینڈ کر کے اس کو جو ہے وہ بلڈوز کر دیا گیا، جس کے اوپر اپوزیشن نے جو ہے وہ احتجاج بھی کیا اور ڈپٹی جو اسپیکر ہیں ان کے خلاف وہ عدم اعتماد کا بھی جو ہے وہ اظہار کیا اور موشن جو ہے وہ موو کی۔ دیکھیں، ان کا ایک ہی وتیرہ ہے، یہ معاملات کو الجھانا چاہتے ہیں، یہ نعرے بازی کرنا چاہتے ہیں، یہ اوورسیز پاکستانی کو جو ہے وہ بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، جس طرح سے پوری قوم کو انہوں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے بیوقوف بنایا کہ جی ہم جو ہے یہ کرپشن 30 دن میں ختم کر دیں گے، 1 کروڑ نوکری دے دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا دیں گے، اور جو ہے وہ ڈالروں کی بارش کروا دیں گے۔ تو یہ اس طرح کا یہ تنقید آپ بالکل کرتے ہیں اور آپ کا حق ہے بالکل کریں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 85 لاکھ نائی کاپ کے حامل افراد ہیں، لیکن آپ کا جو فارمولہ ہے اس میں آپ 5 سیٹس نیشنل اسمبلی میں اور غالباً 2 سینٹ میں یہ تجویز کر رہے ہیں، تو 85 لاکھ لوگ اور یہ نشستیں۔ مسعود صاحب دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ صرف ایک ایشو، ایک سٹنٹ جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں نعرے بازی کے لیے، پراپیگنڈے کے لیے، لوگوں کو جو ہے وہ اپنی نااہلی اور نالائکی سے ان کا جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے، باقی ان کی نیت ہی نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جو کنسنسس کے ساتھ جو طے ہوا تھا ان دونوں معاملات کے اوپر، الیکٹرانک ووٹنگ کے اوپر بھی اور اوورسیز پاکستانی کے حق رائے دہی کے اوپر بھی، جو کنسنسس سے طے ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے 3 سال سے کوئی عمل کیا ہے؟ کوئی اس کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اپنا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے؟ کسی ضمنی الیکشن میں انہوں نے اس کو جو ہے یہ بروئے کار لائے ہیں۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ اب جو لیجسلیشن کر رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی اوورسیز پاکستانی کا ووٹ جہاں پہ بھی جس حلقے میں بھی درج ہے، کون روکتا ہے اسے آگے وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہ کرے؟ وہ بالکل اپنا ووٹ درج بھی کروا سکتا ہے، کاسٹ بھی کر سکتا ہے۔ تقریباً 1000 کے قریب حلقہ ہے، قومی اسمبلی کے جو ہے وہ 342 ہیں، پنجاب اسمبلی کے 297 ہیں، اسی طرح دوسری اسمبلی کو، یہ 1100 حلقے میں جو ہے وہ کس طرح سے ووٹ کاسٹ کروائے جائیں گے وہاں، اس کا کوئی طریقہ کار انہوں نے پیش کیا جس کے اوپر ڈیبیٹ ہو؟ ایسے ہی کہہ دیا کہ جی ووٹ جو ہے وہ ان کو حق دیا جائے، یعنی یہ ان کے وہ کیسے طے کرے گا بھائی، کیسے طے کرے گا؟ یہ طریقہ کار جو ہے، یہ اتنے جو سیانے بیٹھے ہیں، بابر عوان صاحب جیسے اور فواد چوہدری صاحب جیسے، جن کو ماسوائے ان چیزوں کے اور اپنا اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ ہزا سرائی کے اور کوئی کام نہیں ہے، یہ بتائیں نا کہ کس طرح سے جو ہے یہ ان کو حق دینا چاہتے ہیں، وہ کون سا طریقہ کار ہے؟ وہ ڈیبیٹ پارلیمنٹ میں ہوگا،
उस तरीक़ा कार के मुतल्लक जो है वो पार्लियामेंट फैसला करेगी। ठीक है, तो वो तो इन्होंने किया नहीं है। अगर पायलट प्रोजेक्ट करना था इलेक्शन कमीशन ने, वो 3 साल में उन्होंने कोई नहीं किया। तो ये सिर्फ एक यानी नारेबाजी के लिए, प्रोपेगेंडे के लिए एक इलेक्शन स्टंट जो है ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बताएंगे जी देखें जी हम आपके हक में हैं, हम आपको वोट का हक देना चाहते हैं, PML नहीं देना चाहती, सिर्फ इस प्रोपेगेंडे की खातर। लेकिन हमने एक काउंटर तजवीज़ दी है, अगर वो तजवीज़ दुरुस्त नहीं है, अगर इनको अच्छी नहीं लगती तो ये उसके मुकाबले में एक तजवीज़ दें, ये कहें कि नहीं जनाब इस तरह से जो है वो उनके वोट का हक उनको दिया जाएगा, इस तरह से जो है वो अपने हर हलके में जो 1000 के करीब हलका है इस मुल्क में, उसमें इस तरह से वो अपना वोट कास्ट करेंगे। और यकीनी तौर पर राणा साहब आप लोग सब सीनियर लोग हैं, आप लोग जब बैठेंगे तो यही होगा कि आपने तजावीज़ दी हैं, वो अपनी तजावीज़ देंगे, तो इसी तरह से रास्ता निकलेगा। लेकिन तासुर यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनमें तहरीक इंसाफ के हामी ज़्यादा हैं, लिहाजा पीपल्स पार्टी और नून लीग इस तमाम मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे, बल्कि इस तरह से ले रहे हैं कि ये मामला ना हो पाए। अगर ऐसा हो गया तो फ़ायदा इसका होगा तहरीक इंसाफ को, नून लीग को और पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान होगा। गलत है, ये प्रोपेगेंडा है इनका, ये भी इनका प्रोपेगेंडा है, ये बिल्कुल गलत है। जब ये एक दफ़ा इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की थी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वोट रजिस्टर्ड करवाने के लिए, तो तकरीबन को 4 या 5 हज़ार वोट टोटल रजिस्टर्ड हुए थे। ये कभी कहते हैं 44,000 है, कभी कहते हैं 32,000 है, कभी कहते हैं 85,000 है। अभी तो यही नहीं पता कि वहाँ पे कितने लोग हैं जो कि, और किस हलके में कितने लोग हैं, किस हलके में कितने लोग हैं। तो ये तो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करना चाहते हैं और एक इशू बनाना चाहते हैं ताकि इनकी नालायकी, नाअहली के ऊपर लोग बात ना करें, कोई ना कोई नया इशू जो है वो लोगों को गढ़ के दे दें और लोग उसके पीछे जो है वो लगे रहें। अच्छा राणा साहब, अगस्त 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हक़ को तस्लीम किया था और इलेक्शन कमिश्नर और नादरा को हुक्म दिया था कि आई वोटिंग के ज़रिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग के अमल में शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने जो तजवीज़ दी है वो सुप्रीम कोर्ट से मुतसादिम है। नहीं, देखें, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ को तस्लीम किया। बाकी पूरी दुनिया में भी इस हक़ को जो है वो तस्लीम किया जाता है, लेकिन उस हक़ को एक्सरसाइज करने के लिए कोई रोक नहीं सकता उनको कि वो आएँ और आके अपना हक़ जो है वो इस्तेमाल करें, और लोग करते भी हैं। हमारे इलेक्शंस में मुझे मेरे हलके में कई लोग अब मिले कि जी हम सिर्फ आपके इलेक्शन के लिए जो है फ़लाँ जगह से आए हैं और आपके लिए कैंपेन कर रहे हैं, आपके लिए वोट कास्ट करेंगे। तो मामला ये है कि वो तरीक़ाकार जो वो बैरून मुल्क रहते हुए जो है वो अपने हलके में वोट कास्ट कर सके, असल तो मामला वो है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सजेस्ट नहीं किया, वो हुकूमत भी कोई सजेस्ट नहीं कर रही, सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए जो है वो एक टूल के तौर पे इस मसले को इस्तेमाल कर रही है और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो है वो एक गलत तस्सर देने की कोशिश कर रही है कि शायद हम आपके बड़े हामी हैं और जो दूसरी जमातें हैं वो आपके मुखालिफ हैं। हम बिल्कुल मुखालिफ नहीं हैं, हम उनके वोट के हक़ को तस्लीम करते हैं। हम चाहते हैं कि वो आएँ और एक्सरसाइज करें, और अगर बैरून मुल्क भी उनके इस हक़ को एक्सरसाइज करने का कोई तरीक़ाकार हो जो सेफ़ हो, सिक्योर हो, तो बिल्कुल हम उसको भी एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। लेकिन कोई सामने तरीक़ाकार रखा तो जाए ना जिसके ऊपर बात हो सके। मियाँ शहबाज शरीफ ने एक प्रैक्टिकल तजवीज़ सामने रखी है, उसके ऊपर बात करें, उससे बेहतर उसमें बेहतरी लाने की बात करें, उसको फर्दर जो है वो इम्प्रूव करने की बात करें। तो ये तो एक तरीक़ाकार है। लेकिन ये कहना कि जी नहीं ये फ्रॉड है, वो भाई फ्रॉड तो आप लोग कर रहे हैं 3 साल से जो है वो इस मुल्क के साथ भी और इस कौम के साथ भी। आपको तो अब इस किस्म की जो है वो बात करते वैसे शर्म आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राना सनाउल्लाह साहब। माकूल बात है कि एक तजवीज़ अपोजिशन की तरफ से आई है, उससे बेहतर तजवीज़ हुकूमत लेकर आए और बयान कर दे कि ये तरीक़ाकार होगा जिस पर वोट कास्ट कर सकते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।